آپ کا بچہ، آپ کا چھیلا، آپ کی میں بہت خوبصورت ہے. اگر آپ کے بچے بچی بہت خوبصورت ہیں، بچے کو جب دیکھو تو ماشاء اللہ بولو، اور بچے کو گود میں لے کے دعا پڑھ کے دم کیا کرو. اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اے میرے بچے، اے میری بچی، میں تجھ کو اللہ کی پناہ میں دے رہا ہوں ہر شیطان سے، ہر بری نظر سے. نظر لگتی ہے میرے ساتھ، اللہ کے نبی نے فرمایا نظر لگتی ہے. العین حق، نظر سچی ہے، نظر لگتی ہے. اور یہ نظر اتنی خطرناک ہے، اللہ کے نبی نے ایک صحیح حدیث میں فرمایا نظر لگتی ہے انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. انسان کو نظر لگتی ہے، انسان پر اتنا برا اثر پڑتا ہے، انسان مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے. اور اونٹ کو نظر لگتی ہے، اونٹ ذبح ہو کر کے ہانڈی میں پہنچ جاتا ہے. لہذا نظر بد سے اگر بچنا ہے تو صبح شام کے اذکار پڑھا کرو. جو اللہ کے پیارے نبی صبح شام اللہ کا ذکر کرتے تھے، اذکار پڑھتے تھے، ان دعاؤں کو پڑھا کرو، ان اذکار کو پڑھا کرو. اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھا کرو میرے پیارے ساتھیوں. یہ تمام چیزیں آپ کو جادو سے بچائیں گی، نظر بد سے بچائیں گی. اور روزی روٹی میں اگر برکت حاصل کرنا ہے، ایک اور بہت اہم چیز آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو بھی نوٹ کر لو. کوئی نیا بزنس شروع کرنے جا رہے ہو، کوئی نئی جاب کرنے جا رہے ہو، اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں یہ بزنس میرے لیے بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ جاب میرے لیے اچھی ہوگی کہ نہیں، کنفیوژن ہے. کوئی مسئلہ نہیں. اسلام نے کہا 2 رکعت نماز پڑھو، استخارہ کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھ لو، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرو اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی. یہ دعائے استخارہ ہے، اس کو یاد کرو. اے اللہ، میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے بھلائی کا سوال کرتا ہوں، تیری قدرت کے ذریعے تیری قدرت کا سوال کرتا ہوں، تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ، تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا ہوں، تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں، تو علام الغیوب ہے. اے اللہ، اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے، فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اگر میرے دین کے لیے اچھی ہے، میری دنیا کی زندگی کے لیے اچھی ہے، میرے معاملے کے انجام کے لیے اچھی ہے، فقدرہ لی ویسرہ لی. اے اللہ، اس چیز کو میرے مقدر میں لکھ دے، اس کو میرے لیے آسان کر دے. ثم بارک لی فی، اور پھر مجھے اس کے اندر برکت دے دے. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي. اور اے اللہ، میں جو دکان کھولنے جا رہا ہوں، میں جو کاروبار کرنے جا رہا ہوں، میں جو جاب کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ میرے حق میں بری ہے، فی دینی، میرے دین کے لیے بری ہے، ومعاشی، میری دنیا کی زندگی کے لیے بری ہے، وعاقبت امری، میرے انجام کے لیے بری ہے، فصرف عنی وصرفنی عنہ، تو اے اللہ تو مجھ کو اس سے پھیر دے، اس کو مجھ سے پھیر دے. وقدر لی الخیر حیث کان، اور میرے لیے اے اللہ میرے مقدر میں بھلائی لکھ دے، جہاں بھی بھلائی ہو میرے مقدر میں لکھ دے. یہ استخارہ کی دعا ہے. 2 رکعت نماز پڑھ کر کے استخارہ کی یہ دعا پڑھ لیجئے. اس کے بعد اگر آپ کا دل اطمینان، اگر مطمئن ہوتا ہے کہ ہاں آپ کو یہ جاب کرنی چاہیے تو جاب شروع کر دو. اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ ہاں یہ کاروبار کرنا چاہیے تو آپ کاروبار شروع کر دو. لیکن اگر یہ دعا پڑھنے کے بعد بھی اور یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، اور یہ دنیا کے کسی بھی چیز میں استخارہ کر سکتے ہیں آپ. اگر آپ کا رشتہ کہیں لگا ہے، لڑکی بہت اچھی ہے، لیکن آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے کہ مجھے اس لڑکی سے شادی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، وہاں پر بھی آپ استخارہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں. کسی لڑکی کا رشتہ لگا ہے، لڑکا ٹھیک ٹھاک ہے، ماں باپ کو پسند ہے، لیکن لڑکی کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے کہ مجھے اس لڑکے سے رشتہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، وہاں پر بھی استخارہ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور جب تک دل کو اطمینان نہ ہو جائے، بار بار استخارہ کرتے رہو. جب دل ایک چیز پر جم جائے اور دل ایک چیز پر اطمینان ہو جائے دل کو، اس کے بعد وہ کام کر دو. جب آپ استخارہ
کر کے وہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر روزی روٹی میں برکت حاصل کرنا ہے تو آپ کو استخارہ بھی کرنا چاہیے۔ اب ایک چیز اور بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ آپ اگر روزی روٹی میں برکت چاہتے ہیں تو ایک کام آپ اور کیجئے، مشورہ کیجئے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ سب سے عقل مند ہیں، پھر بھی آپ دوسروں سے مشورہ کیجئے۔ مشورے میں خیر ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کریں، اپنے صحابہ کی رائے لیا کریں، صحابہ سے مشورہ کر کے کوئی کام کیا کریں۔ آج ہمارے مدرسے کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ آج ہمارے اداروں میں کیوں ٹوٹ پوٹ چل رہی ہے؟ کیونکہ ہر جگہ تانا شاہی ہے، ہر جگہ ڈکٹیٹرشپ ہے۔ ارے ڈکٹیٹرشپ سے ملک بھی تباہ ہو جاتا ہے، دیش بھی برباد ہو جاتا ہے۔ جب مشورہ کرنے والے اچھے لوگوں سے، آپ مدرسے کی کمیٹی چلا رہے ہیں، آپ کوئی فیصلہ کریں، مدرسے کی کمیٹی کو بٹھا کر کے مشورہ کر کے کریں۔ مسلمانوں کا کام مشورے سے ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بزنس ہو رہا ہے، 4 بھائی 5 بھائی مل کے کام کر رہے ہیں اور بزنس میں لاس ہو رہا ہے، بٹھاؤ سارے بھائیوں کو، بھائی ہم کو اس بزنس میں لاس ہو رہا ہے، چلو کچھ اور سوچتے ہیں۔ 4 بھائیوں کے ساتھ آپ بیٹھ کر کے مشورہ کریں گے، 4 طریقے کا دماغ اس میں لگے گا، اور جب 4 طریقے کا دماغ لگے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ اور جب آپ مشورہ کریں گے اور اس کے بعد اگر آپ کا ڈیسیزن غلط بھی ہو جائے گا تو چونکہ سب کے مشورے سے وہ کام ہوا تھا، اس لیے آپ پر اکیلے الزام نہیں آئے گا، اور جب آپ بغیر مشورے کے کوئی کام کریں گے سارا الزام آپ کے سر پہ آئے گا، اسی نے اپنے من سے یہ کام کیا تھا اسی لیے کام بگڑ گیا۔ تو مشورے میں میرے پیارے ساتھیوں خیر ہے، آپ مشورہ کیجئے اور مشورہ کر کے آپ کوئی کام آگے بڑھائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ اور ایک چیز اور رہ گئی تھی، اگر اللہ نے طاقت دی تو حج کر لو میرے بھائی، عمرہ کر لو۔ اگر پیسے والے ہو حج اور عمرہ کر لو، حج اور عمرہ کرنے سے بھی روزی میں برکت آتی۔ اللہ کے نبی فرماتے تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج کرو، بار بار عمرہ کرو، فَإِنَّهُ يَنْفِي الْفَقْرَ كَمَا يَنْفِي الْقِيرُ خُبُثَ الْحَدِيدِ۔ بار بار حج اور عمرہ کرو گے تو تمہاری دولت میں برکت آئے گی اور تمہاری غریبی ختم ہو جائے گی۔ جیسے لوہار کی بھٹی میں جب لوہا ڈالا جاتا ہے تو لوہے کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے، ویسے ہی تمہارے گناہ بھی دور ہو جائیں گے، تمہارے گھر سے غریبی بھی دور ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ کے پاس پیسہ ہے، انتظار مت کرو ہم 50 سال کے ہو جائیں گے تب حج کرنے جائیں گے۔ اللہ کی قسم لوگ روتے ہیں مکے میں جانے کے بعد، کوئی بیچارہ ویل چیئر پہ عمرہ کر رہا ہے، کوئی بیچارہ دوسروں کے سہارے سے طواف کر رہا ہے، لوگ روتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کاش انہوں نے جوانی میں حج کر لیا ہوتا، کاش انہوں نے جوانی میں عمرہ کر لیا ہوتا۔ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے میرے پیارے ساتھیوں تو آپ ضرور اپنی صحت کی حالت میں اور جوانی کی حالت میں آپ حج اور عمرہ کر لیجیے۔ اسی طریقے سے سیمانچل میں یہ جلسے ہوتے ہیں اور ان جلسوں میں چندہ ہوتا ہے اور آپ لا کر کے چندہ دیتے ہیں۔ یہ جو چندہ آپ دیتے ہیں، دان دیتے ہیں مدرسوں میں، مسجدوں میں، قبرستان میں، یہ جو دان دیتے ہیں آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ نے 1000 روپیہ دے دیا تو 1000 روپیہ کا آپ کا نقصان ہو گیا، نہیں نہیں نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں روزانہ اللہ کے 2 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا کرتا اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے، جو دان دے رہا ہے، جو صدقہ خیرات کر رہا ہے تو اس کو بہترین بدلہ دے۔ اور دوسرا دعا کرتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جو کنجوسی کر رہا ہے، جو بخیلی کر رہا ہے، جو اپنے مال کو خرچ نہیں کر رہا ہے تو اس کے مال کو برباد کر دے۔ آپ نظر اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، جو لوگ اپنے پیسے سے خرچ نہیں کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کا پیسہ کبھی یہاں ڈوب گیا کبھی وہاں ڈوب گیا، ان کا پیسہ زیادہ ڈوب جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے مال کو بربادی سے بچانا ہے، مال میں برکت پیدا کرنا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ تو یہ چند باتیں روزی روٹی میں برکت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک دعا اور آپ کو سکھا دیتا ہوں، بڑی پیاری دعا ہے، اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں،
اے اللہ میں تجھ سے پاک دامنی مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اے اللہ میں تقوی مانگتا ہوں اور پاک دامنی مانگتا ہوں اور غنا مانگتا ہوں، مالداری مانگتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ سے دعا کیا کرو اللہ مالدار بنائے، اللہ مالدار بنائے، اللہ غنی بنائے، اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے، اللہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنائے، اللہ دینے کے لائق بنائے، لینے والا نہ بنائے۔ یہ دعا اللہ کے پیارے نبی کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی ایک اور دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلت والذلت، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں غریبی سے اور ذلت سے اور قلت سے، واعوذ بک من ان اظلم او اظلم، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں ظلم کروں اور میرے اوپر ظلم کیا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین آپ کے مال میں برکت دے، اور خاص طور سے جو رات کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، رات کا آخری جو پہر ہوتا ہے، یہ بڑی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس ٹائم خاص طور سے آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کیجئے، ہاتھ پھیلا کے دعا کیجئے۔ مائک پر بیٹھنا اور پھر تقریر کرنا بہت مشکل کام ہے میرے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آج کی اس جلسہ کمیٹی کا، بڑی محنتوں کے ساتھ انہوں نے یہ آج کا پروگرام منعقد کیا ہے، اور مجھ سے پہلے آپ نے بنگلہ زبان کی 2 تقریریں سنی، شیخ خاطر صاحب نے بھی تقریر کی، ان کے بعد شیخ احتشام صاحب نے بھی بنگلہ زبان میں تقریر کی، میرے بعد بھی کوئی منور وہ آسام سے آئے ہیں، کوئی کیا نام ہے شیخ امداد حمید الاسلام صاحب آئے ہیں، وہ بھی بنگلہ زبان میں بولیں گے، تو لے دے کر کے اردو وقتہ میں ہی ہوں۔ اب آپ نے تھاک بین تو امی بول بو، اور آپ نے بھاگ بین تو امی نام بو، تو تھوڑی بہت بنگلہ چونکہ آپ لوگوں کے یہاں رہ کے شیرسابادی سماج میں آتے جاتے اور آپ کا جو جھول والا گوشت کھاتے کھاتے تھوڑی بہت بنگلہ تو ہم بھی بولنے لگے بھائی، کام چلاؤ۔ تو آج ہماری جو تقریر کا ٹاپک ہے وہ ٹاپک بہت اہم ہے، بہت مہتوپورن ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہر آدمی سے ریلیٹڈ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے اس کا سمبند نہیں ہے یا مجھے اس ٹاپک کی ضرورت نہیں۔ کیا ہے ٹاپک؟ ٹاپک یہ ہے کہ ہم جو روزی روٹی کماتے ہیں، ظاہر ہے ہر آدمی روزی روٹی کما رہا ہے۔ مجھ سے کسی نے بتایا کہ اس گاؤں میں کئی سلفی علماء ہیں جو بنارس سے، ہمارے مادر علمی جامعہ سلفیہ بنارس سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور سرکاری جاب ان کی لگ گئی، بہت اچھی بات ہے۔ بہت سارے علماء کا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے، ہم بی ایڈ کر لیں، ہم جو ہے بی ٹی سی کر لیں، اور ہم جو ہے ڈی ایل ایڈ کر لیں اور ہمیں کوئی سرکاری جاب مل جائے۔ بھئی کیوں آدمی سرکاری جاب چاہ رہا ہے؟ تاکہ اس کی روزی روٹی کا معاملہ سیٹل ہو جائے۔ کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی مکھانے کی کھیتی کر رہا ہے، کوئی دھان کی کھیتی کر رہا ہے، کوئی دکان لگائے ہوئے ہے، کیوں کر رہا ہے انسان؟ تاکہ اس کو اور اس کے بال بچوں کو چین کی روزی روٹی ملے۔ روزی روٹی کا مسئلہ انسان کی زندگی کا بنیادی مسئلہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ روزی روٹی میں برکت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہی پیسہ کل بھی لوگ کماتے تھے، آج بھی کما رہے ہیں۔ کل کمانے والے کم تھے، کھانے والے زیادہ تھے، پریوار سکھی رہتا تھا، سکون سے چلتا تھا۔ آج باپ بھی کما رہا ہے، بیٹے بھی کما رہے ہیں، پورا پریوار محنت کر رہا ہے، لیکن گھر میں شانتی نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے۔ یہ برکت کیسے آئے گی؟ یہ روزی روٹی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا فارمولہ کیا ہے؟ یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے وشے پر آؤں، اپنے ٹاپک پر آؤں، کچھ بیسک باتیں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اسلام اللہ کا دین ہے،
اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے انسان کو کس چیز کی آوشکتا ہے اور کس چیز کی آوشکتا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں اگر یہ کہا ہے نماز پڑھو، تو اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ جا کر کے روزی تلاش کرو۔ اللہ نے بھیک مانگنے کی اجازت آپ کو نہیں دی ہے۔ اللہ نے ایسی شکشا نہیں دی ہے، ایسی تعلیم نہیں دی ہے۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، اس نے زمین کو سفر کرنے کے قابل بنایا، چلنے کے قابل بنایا۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تو اے میرے بندو تم زمین کے کونے کونے کا چکر لگاؤ، تو زمین میں دوڑو، تم زمین میں محنت کرو، تم زمین میں راؤنڈ کرو۔ وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، اور اللہ کی روزی کو کھاؤ۔ پتہ یہ چلا اللہ کی روزی کو کھانے کے لیے موومنٹ کرنا پڑے گا، ہلنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا۔ آپ کو بیٹھے بٹھائے روزی ملنے والی نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ آج جمعہ کا دن ہے، ہماری ہفتے کی عید ہوتی ہے جمعہ کے دن، ہمارا ساپتاہک تہوار ہے جمعہ کے دن۔ جمعہ کے دن ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہو جائے تو تم سارا کاروبار چھوڑ دو، سارا ویاپار چھوڑ دو، سارا کام دھندا چھوڑ دو اور مسجد کی طرف جا کے دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف جا کے دوڑو، نماز پڑھو جمعہ کی۔ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب یہ نماز ختم ہو جائے، جب یہ نماز پوری ہو جائے، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جمعہ کا دن ہے اب تم نے جمعہ کی نماز پڑھ لی اب چھٹی منا لو، اب آرام کر لو۔ فرمایا نہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اے میرے بندو، جب تم جمعہ کی نماز پڑھ لو تو زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ کی روزی تلاش کرو، روزی روٹی کماؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، کاروبار کرو، تمہیں جو ڈیوٹی ملی ہے تم اپنی ڈیوٹی کرو، لیکن بیٹھے بیٹھے مت رہو۔ اسلام کاہلوں کا دین نہیں ہے، معاف کیجیے۔ نوجوانوں کو میسج دے رہا ہوں، یہ رات رات بھر بیٹھ کر کے موبائل پر لگے رہنا، یہ کچھ نہ کرنا اور باپ کے اوپر بوجھ بن جانا، پریوار کے اوپر بوجھ بن جانا، نوجوانوں یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ اسلام کی شکشا نہیں ہے۔ ارے جب تم جوان ہو گئے، جب تم بالغ ہو گئے تو بیٹھے نہ رہو، دماغ چلاؤ، محنت کرو، ہاتھ پیر چلاؤ، حلال روزی کمانے کے بہت سارے راستے ہیں۔ اسلام بیٹھے رہنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اردو میں کہاوت ہے، حرکت میں برکت ہے، بجھتے پارن کی نام، حرکت میں برکت، حرکت میس مومنٹ۔ آپ جب مومنٹ کریں گے، آپ جب محنت کریں گے تب برکت ہوگی، آپ بیٹھے رہیں گے تو برکت نہیں ہوگی۔ یہ اردو کی کہاوت ہے۔ اب اس کی میں ایک دلیل آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کے ابا کا نام کیا تھا بھائی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ابا کا نام کیا نام تھا؟ بولیں، والد نہیں تھے، ماشاءاللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ ان کی ماں کا نام کوئی بتا سکتا ہے؟ مریم۔ بچی پیدا ہو تو مریم نام رکھو، یہ کیا الٹے سیدھے نام رکھتے ہو؟ بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ آپ کے شیرسابادی میں بھی، بنگال میں بھی جاتا ہوں، لڑکیوں کے نام، لڑکوں کے نام عجیب و غریب نام رکھے۔ لڑکے کا نام انوار ارے بھائی ظفر کیا نام ہے؟ انوار کیا نام ہے؟ انوار الاسلام ہے کہ انوار العلوم ہے کہ انوار الدین ہے؟ کیا ہے؟ انوار نام رکھ دیا۔
लड़कियों का नाम अजीब व गरीब, मरियम नाम रखो, फातिमा नाम रखो, आयशा नाम रखो, जैनब नाम रखो, रुकैया नाम रखो, हफ्सा रखो, जुवैरिया रखो, मैमूना। अरे नबी की बेटियों के, नबी की बीवियों के, नबी के सहाबियात पे नाम रखोगे, नामों की कमी नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम की मां का नाम मरियम है। कुरान कहता है वज़कुर फिल किताबी मरियम, याद करो मरियम को, इदिन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्किया। मरियम बहुत नेक औरत थी, बैतुल मुक़द्दस में रहती थी, 24 घंटे अल्लाह की इबादत करती थी। और बैतुल मुक़द्दस में जो पूरब साइड का हिस्सा था, जो पूर्वी छोर था, वहीं पर एक कमरे में बैठ करके वो अल्लाह की इबादत करती थी। फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा, मरियम पर्दे में रहती थी, किसी से मिलती जुलती नहीं थी, अकेले में बैठ के अल्लाह को याद करती रहती थी। मेरी प्यारी माँ बहनों, गौर करो कि मरियम कितनी नेक औरत है। मस्जिद में रहती हैं, अलग कमरे में उनके लिए कमरा बना है, बैतुल मुक़द्दस के एक कमरे में वो रह करके अल्लाह की इबादत करती हैं। आज आपके सीमांचल में बहुत सारी अहले हदीस की मस्जिदों में भी जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं है, ईदगाह में औरतों का इंतजाम नहीं है। आप जलसा कर रहे हैं, औरतों का पिंडाल लगाया आपने, आप समाज में तमाम चीजों में औरतों का इंतजाम करते हैं, लेकिन जुमा की नमाज में अगर आप महिलाओं के लिए व्यवस्था नहीं करते, अगर औरतों के लिए इंतजाम नहीं करते, अगर ईद की नमाज में आप औरतों के लिए इंतजाम नहीं करते, तो आप औरतों के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। आप औरतों को दीन की तालीम से और दीन की शिक्षा से दूर कर रहे हैं। मेरे साथ दीन सीखने का जितना अधिकार आपको है, उतना ही आपकी माताओं और बहनों को भी है, आपकी माँ और बहनों को भी है। मेरे प्यारे साथियों, जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम कीजिए। और ये मत कहिए कि हमारे यहाँ बड़ी गरीब आबादी है। मैं देखता हूं, मैं जानता हूं, जब आप किसी काम को करने को ठान लेंगे, मैं देखता हूं लोग गांव में चंदा करके कई कई लाख इकट्ठा कर लेते हैं। अगर आप तय कर लें कि अपने गांव की जामा मस्जिद में हम औरतों के लिए अलग इंतजाम करेंगे, उनकी एंट्री अलग होगी, उनके लिए अलग से पर्दे का इंतजाम होगा, वो आए और जुमा की नमाज पढ़ें, मेरे भाइयों यकीन मानो समाज में बहुत सारा परिवर्तन आएगा, बहुत सारी समाज में महिलाओं की बहुत सारी बुराइयां दूर हो जाएगी। जलसे में सिर्फ आ जाने से, जलसा आपके यहाँ एक मेले की तरह एक मनाया जाता है, औरतें आती हैं, कुछ बैठ करके जलसा सुनती हैं, कुछ बैठ करके शॉपिंग कर रही हैं, लेकिन आप मस्जिद में जब औरतों का इंतजाम करेंगे और जुमा की नमाज में वो आएंगी, सुकून के साथ, शांति के साथ वो बैठ करके आधा घंटा खुतबा सुनेंगी। इसलिए औरतों का मस्जिद में आना जुमा के लिए बहुत जरूरी है। मेरे साथ मरियम मस्जिद में अकेली रहती हैं। अल्लाह कहता है फअरसलना इलैहा रूहना, हमने मरियम के पास अपने फरिश्ते को भेजा, जो फरिश्तों का सरदार है, जो फरिश्तों का मुखिया है, जिसका नाम रूहुल अमीन है, जिब्रील है। हमने जिब्रील को मरियम के पास भेजा। फतमस्सल लहा बशरन सविया, और जिब्रील एक बहुत स्मार्ट और हैंडसम इंसान की शक्ल में आए। इसका मतलब यह हुआ कि फरिश्ते इंसान की शक्ल धारण कर सकते हैं, इंसान के रूप में आ सकते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में आए। मरियम अकेले अल्लाह की इबादत कर रही हैं, जिब्रील इंसान की शक्ल में उनके सामने आए। एक औरत, अकेली औरत एक मर्द को देखती है, उसकी फीलिंग क्या हो सकती है, उसका एहसास क्या हो सकता है। क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया, मरियम कहती हैं, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं रहमान की पनाह चाहती हूँ, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। अगर तू मुत्तकी आदमी है, अगर तू अल्लाह से डरने वाला है, मेरे करीब मत आना, मुझे छूने की कोशिश मत करना। इज्जतदार औरत अपने शरीर तक किसी और को पहुंचने नहीं देती। मेरी माँ और बहनों, माफ कीजिएगा, आज का समाज बुराइयों में सर से पैर तक लथपथ है। अब तो हालात वो हो चुके हैं कि आज हमें पाक और साफ लड़के और लड़कियों को चिराग लेके ढूंढना पड़ रहा है। समाज उस लेवल तक पहुंच चुका है, समाज उस स्टेज तक पहुंच चुका है
کہ شاید کوئی لڑکا ایسا ملے جس کا کوئی لڑکی کے ساتھ ریلیشن نہ ہو، شاید کوئی لڑکی ایسی ملے جس کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو۔ سماج اس لیول پر پہنچ چکا ہے میرے ساتھ۔ حرام کاری اور زنا کاری اور بدکاری نے سماج کو اس لیول تک پہنچا دیا ہے کہ آج پاک دامن لڑکی اور لڑکیوں کو چراغ لے کے ڈھونڈنا پڑے۔ اپنی بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آج کل چل رہا ہے پیار اور محبت کے نام پہ بہت کچھ چل رہا ہے، مگر یاد رکھنا کوئی انسٹاگرام پہ آ کے پیار کا اقرار کرے، کوئی واٹس ایپ پر آ کر کے محبت کا اقرار کرے، کوئی اسنیپ چیٹ پہ آ کے آئی لو یو لکھ دے، تم دھوکہ مت کھا جانا میری بہنوں۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، اے میری قوم کی بہنوں، میں تمہیں بڑے پیار کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جو تم سے محبت کرے گا وہ زنا کر کے تمہیں جہنم میں لے کے نہیں جائے گا، جو تم سے محبت کرے گا وہ تم کو نوکرانی نہیں مہارانی بنائے گا، اور مہارانی سے ملنے کے لیے اس کے پروٹوکول کو اپنانا پڑتا ہے، اس کے پی اے سے ملنا پڑتا ہے، اس کے سیکریٹری سے ملنا پڑتا ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، اسلام نے تم کو مہارانی بنایا ہے، اور مہارانی سے ملنے کے لیے پروٹوکول ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے اگر کوئی کسی لڑکی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ اس لڑکی کے گارجین سے ملے، اس کے باپ سے ملے، اگر باپ نہیں ہے تو بھائی سے ملے، جو گارجین ہے اس سے ملے، اور نکاح کا پیغام بھیجے۔ جو آپ سے محبت کرے گا وہ نکاح کا پیغام بھیجے گا اور نکاح کر کے آپ کو بیوی بنائے گا اور جنت میں آپ کو لے کے جائے گا۔ زنا کر کے جہنم میں لے کے جانے والا ایک بار نہیں 1,00,000 بار آئی لو یو لکھ دے، 1,00,000 بار آپ کو محبت بھرا میسج بھیج دے، وہ آپ کے ساتھ آپ کے شریر کو استعمال کرنا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ اپنی واسنا پوری کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے ساتھ محبت نہیں کرتا ہے۔ بنو تو مریم کے جیسی بنو میری بہن۔ مریم نے کہا اے انسان، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے ڈونٹ ٹچ می، میرے قریب مت آنا۔ اگر تیرے اندر اللہ کا تقوی ہے، اللہ سے 1% بھی تو ڈرنے والا ہے، میرے پاس مت آنا۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا ڈونٹ فیئر، اے مریم ڈرو نہیں، میں کوئی انسان نہیں ہوں، آئی ایم اینجل آف دا لارڈ، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں تیرے رب کا فرشتہ ہوں، اور میں تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں کہ تجھے ایک بہت خوبصورت بچہ ہونے والا ہے۔ قالت انا یکون لی غلام، مریم کہنے لگی مجھے بچہ کہاں سے ہوگا، میں ان میریڈ ہوں، میں کنواری ہوں، میری شادی نہیں ہوئی ہے، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی انسان نے ٹچ بھی نہیں کیا ہے، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میں کوئی بد چلن عورت نہیں ہوں، میں کوئی بد کردار عورت نہیں ہوں، میں کیسے ماں بن سکتی ہوں۔ قَالَ كَذَلِكَ، فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے، إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ رَبِّكَ، اے مریم یہ تیرے رب کا حکم ہے، تیرے رب نے کہہ دیا کہ یہ ہونا ہے تو ہو کر کے رہے گا۔ قال کذالک قال ربک هو علی حین، تیرے رب نے کہا کہ یہ میرے لیے آسان ہے، وکان امرا مقضیا، یہ ہو کر کے رہے گا۔ فحملتہ، فرشتے نے کہا اور مریم پریگننٹ ہو گئی۔ اللہ کے حکم سے مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام حمل کی شکل میں ان کے پیٹ میں پہنچ گئے، مریم پریگننٹ ہو گئی۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، جب پریگننسی آ گئی اور ڈیلیوری کا ٹائم آیا، بچے کی پیدائش کا ٹائم آیا، تو مریم اپنے بچے کو جنم دینے کے لیے بیت المقدس سے دور چلی گئی۔ جب دور چلی گئی تو حضرت مریم سوچنے لگی یہ بچہ پیدا ہوگا، سماج مجھ کو تانا مارے گا، مجھ کو بدچلن کہے گا، مجھ کو کیریکٹر لیس کہے گا، مجھے حرام کی اولاد کی ماں کہے گا، میرے دل پر کیا گزرے گی۔ حضرت مریم رونے لگی اور کہنے لگی قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا،
کہنے لگی ہے کاش میں مر گئی ہوتی، آج میں زندہ نہ ہوتی، کوئی مجھے یاد کرنے والا نہ ہوتا، کوئی میرا نام لینے والا نہیں ہوتا۔ اللہ، جو عورت پاک دامن ہوتی ہے اسے اپنی عزت کا اتنا خیال ہوتا ہے۔ مریم نے کچھ غلط کام نہیں کیا ہے، مگر مریم کو اپنی عزت کا خیال ہے کہ کل سماج کیا بولے گا۔ کہتی ہے کہ کاش میں مر گئی ہوتی۔ فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ اللہ کے فرشتے نے آواز دی، اے مریم ڈرو نہیں، تمہیں بچہ پیدا ہوگا، تمہیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اور ڈیلیوری کے ٹائم تم کو پانی چاہیے، تم کمزور نہ ہو جاؤ، پانی کی ضرورت پڑے گی، ذرا نیچے دیکھو، اللہ نے پانی کی نہر جاری کر دی، مریم کے لیے نہر جاری ہو۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اے مریم اس پیڑ کی ٹہنی کو تم ہلاؤ، اس پیڑ کی ٹہنی کو تم حرکت دو، اس پیڑ کی ٹہنی کو تم ہلاؤ، آپ کے اوپر اے مریم آپ کے اوپر تازہ تازہ کھجوریں گریں گی۔ مریم ڈیلیوری کا ٹائم، اور آپ جانتے ہیں کہ ڈیلیوری کے ٹائم عورت کو بہت درد ہوتا ہے، عورت بہت پین میں ہوتی ہے، بہت درد میں ہوتی ہے، بہت کمزور ہوتی ہے، اور دنیا کے ہر سماج میں جب عورت کو ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے تو اس کو طاقت کی چیزیں کھلائی جاتی ہیں۔ آپ کیا بھی کھلائی جاتی ہوں گی، ہمارے یہاں بنارس میں بھی کچھ میوہ وغیرہ ڈال کر کے بناتے ہیں، کچھ چیزیں عورتوں کو دیتے ہیں، آپ کیا بھی دیتے ہوں گے، شیرسا وادیوں میں بھی دیتے ہوں گے۔ وہ عورت کی کمزوری کا ٹائم ہوتا ہے۔ ایسی کمزوری کے ٹائم اللہ کیا کہہ رہا ہے، اے مریم پیڑ کی پتی کو ہلاؤ تو تازہ تازہ پکی ہوئی کھجور تمہارے اوپر گرے گی۔ اے اللہ، جب تو مریم کو کھجور دینا ہی چاہتا ہے تو مریم کو اتنی تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مریم بیچاری تو کمزور ہیں، بچہ پیدا ہونے والا ہے، اے اللہ ایک پلیٹ میں رکھ کر کے کھجور آ جاتی تو کیا ہو جاتا؟ اللہ نے سبق دیا، نہیں میرے بندے، ہم مریم کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ اے مریم جب تو پیڑ کو ہلائے گی تب کھجور گرے گی، بیٹھے بٹھائے تجھ کو کھجور ملنے والی نہیں ہے۔ حرکت میں برکت ہے۔ جب مریم نے کھجور کو ہلایا تب جا کر کے کھجور پکی ہوئی زمین پہ گری۔ اچھا آپ کے یہاں تو کھجور کی کھیتی نہیں ہوتی ہوگی کہ ہوتی ہے؟ کھجور کی کھیتی کہاں ہوتی ہے؟ ریگستانی علاقے میں ہوتی ہے۔ اور کھجور پکتی کب ہے؟ مئی جون میں پکتی ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے، اے مریم جب تو پیڑ کو ہلائے گی تو پکی ہوئی کھجور گرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ مئی جون کی گرمی میں پیدا ہوئے، لہٰذا عیسائی جو ان کا جنم دن کب مناتے بولو بھائی؟ 25 دسمبر کو مناتے۔ تو یہ ٹھیک آچھے نا غلط آچھے؟ غلط آچھے۔ عیسائیوں کو پتا ہی نہیں کہ عیسیٰ کب پیدا ہوا۔ عیسیٰ دسمبر کے جاڑے میں نہیں، مئی جون کی گرمی میں پیدا ہوئے تھے، جب کھجور پک جاتی ہے، پکی ہوئی کھجور مریم کو ملی۔ تو پتا یہ چلا کہ اگر آپ کو کچھ پانا ہے تو کچھ محنت کرنا پڑے گا میرے پیارے ساتھی۔ آپ جب حرکت کریں گے تب برکت ملے گی، آپ جب ہمت کریں گے، ہمت مردہ مدد خدا، جب آپ ہمت کریں گے، کاروبار کرنا ہے، بزنس کرنا ہے تو آپ کو پیسہ لگانا پڑے گا، کیپٹل لگانا پڑے گا، رسک لینا پڑے گا، پروفٹ بھی ہو سکتا ہے، لاس بھی ہو سکتا ہے۔ آپ جب تک ہمت نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھیں گے۔ آج بھارت کا مسلمان اگر آگے بڑھنا چاہتا ہے اسے ہمت سے کام لینا پڑے گا، ورنہ دنیا تو چاہتی ہے کہ آپ پنچر بنانے والے بن جائیں، دنیا چاہتی ہے آپ چکن کی دکان کھول لیں، آپ مٹن کی دکان کھول لیں، پکوڑی کی دکان کھول لیں، بس آپ چھوٹے چھوٹے یہی کام کریں۔ دنیا نہیں چاہتی ہے کہ آپ ترقی کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ترقی کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے تو آپ کو ہمت سے کام لینا پڑے گا، جرأت سے کام لینا۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، آپ کے مقدر میں جتنی روزی ملی لکھی ہے وہ کوئی مائی کا لال آپ سے چھین نہیں سکتا، اور جو روزی ملنے والی نہیں ہے، آپ سکورنا سے ارریا، پورنیا، فاربیس گنج نہیں، پٹنہ، دربھنگا، آپ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، جو روزی آپ کے مقدر میں نہیں لکھی ہے وہ آپ نہیں پا سکتے ہیں میرے ساتھ۔
اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، آئیے دلیل بھی سن. اہل حدیث کا اسٹیج ہے. امی قصہ کہانی بولبو نا، امی اونلی قرآن و حدیث بولبو انشاءاللہ. حدیث سنیے. آپ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اور آپ کی تقدیر لکھی جاتی ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان احدکم یجمع فی بطن امہ، تم میں سے کوئی انسان جب اپنی ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو پہلے ملایا جاتا ہے. سائنس بھی کہتی ہے کہ مرد کا اسپرم اور عورت کے ایگز یہ ملتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ملایا جاتا ہے. ثم یکون علقۃ، پھر وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے. ثم یکون مضغۃ، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. اور جب وہ 120 دن کا ہوتا ہے، 4 مہینے کا ہوتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَيُنْفَقُ فِيهِ رُوحُهُ، اس بچے کی روح پھونکی جاتی ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ میڈیکل سائنس کیا بولتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث پر ہم ایمان رکھتے ہیں. نبی نے فرمایا بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو روح پھونک دی جاتی ہے. اب مسئلہ سن لو، اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہے اور 4 مہینے کے بعد پیدا ہوا ہے، جنازے کی نماز پڑھی جائے گی کیونکہ روح پھونکی جا چکی ہے. ضروری نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، انیوارہ نہیں ہے، لیکن اگر 4 مہینے کے اوپر بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، اس کو کفنانا بھی چاہیے کیونکہ اس بچے کے اندر روح ڈالی جا چکی ہے. ابھی ایک سوال آیا تھا، ایک بیماری ہوتی ہے، غالباً میں بھول رہا ہوں اس کا نام ایسینوفیلیا ہوتا ہے. ایسینوفیلیا کیا ہوتا ہے؟ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، اس کا دماغ صحیح نہیں ہوتا. بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا دماغ صحیح نہیں کام کرتا. اس بیماری کو ایسینوفیلیا بولتے ہیں، بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے. ایسا بچہ اگر پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتا ہے. ابھی کرناٹک سے ایک بھائی کا فون آیا، مولانا صاحب میری بیوی کو 4 مہینے کا حمل ہے پیٹ میں، اور ڈاکٹر یہ بول رہے ہیں کہ بچے کا سر نہیں بن پا رہا ہے، بچے کا دماغ نہیں بن پا رہا. بچہ پیدا ہوگا تو اس کا سر نہیں ہوگا، اس کا دماغ نہیں ہوگا، بچہ ادھورا پیدا ہوگا. کیا کروں مولانا صاحب میں نے جب اس مسئلے پر ریسرچ کی، تحقیق کی، مطالعہ کیا تو علماء نے یہی بات لکھی ہے کہ اگر بچہ 4 مہینے کے اندر کا ہے اور ڈاکٹر کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ بچہ پیدا بھی ہوگا تو مرا ہوا پیدا ہوگا، یا بچے کی پیدائش سے ماں کو خطرہ ہوگا، تو 4 مہینے کے اگر پہلے کا حمل ہے تو اس کو اسقاط کیا جا سکتا ہے، اس کو ماں کے پیٹ میں ختم کیا جا سکتا ہے ماں کی جان بچانے کے لیے، جب یہ کنفرم ہو کہ بچہ مرا ہوا ہی پیدا ہو. لیکن اب اگلا جملہ سنیے گا، اگر بچہ 4 مہینے کے اوپر کا ہو چکا ہے، ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے اوپر کا حمل ہو چکا ہے، تو چونکہ اس کے اندر روح ڈالی جا چکی ہے، اب علماء کہتے ہیں بہت خطرناک بات ہے، اب اسے ماں کے پیٹ میں اس کو اسقاط کرنا، ختم کرنا یہ تبھی جائز ہے جب بہت آخری سٹیج ہو اور یہ یقین ہو کہ بچہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے اور بچے کی ڈیلیوری کا کوئی چانس نہیں ہے، اور ڈیلیوری ہوگی تو ماں کی جان کو خطرہ ہوگا، تبھی بچے کا ابارشن کیا جائے گا. ورنہ عام حالات میں بچے کو ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے بعد تو کسی بھی حالت میں ختم نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر. اب وہ صاحب بتانے لگے کہ مولانا ڈاکٹر یہ بول رہا ہے کہ 4 مہینے کے اوپر کا ہو چکا ہے، 5 مہینے کا ہو چکا ہے، اور اب بچہ پیدا کرنا ہی پڑے گا. اب بیچارے سوچو، ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے کتنی تکلیف کی بات ہے. کہا 5 مہینے کا بچہ ہو چکا ہے، اب ڈاکٹر کہہ رہا ہم 5 مہینے میں ڈیلیوری کریں گے. بچہ پیدا ہوگا، ہو سکتا ہے پاگل ہو سکتا ہے سر ہی نہ ہو سکتا ہے دماغ ہی نہ ہو.
میں نے کہا میرے بھائی اب کوئی راستہ نہیں ہے, آپ ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے اور بھی ڈاکٹروں سے سمجھ لو, اگر یہی راستہ ہے تو پیدائش ہونے دو, بچہ اگر زندہ پیدا ہوا صحیح سلامت پیدا ہوا اللہ کا شکر ادا کرنا, اگر مرا ہوا پیدا ہو تو صبر کر لینا, اگر پاگل پیدا ہو آزمائش سمجھ لینا, اس بچے کو بہرحال زندہ رہنے کا کہ آپ کو اسے مارنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے. تو 4 مہینے کا جب بچہ ہوتا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں روح ڈال دی جاتی اور ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے تو 4 چیزیں لکھتا ہے, فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ, وہ لکھتا ہے کہ اس بچے کا عمل کیا ہوگا, یہ آگے چل کے کیا عمل کرے گا, شرابی بنے گا یا بدکار بنے گا یا عالم بنے گا یا ماسٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, ڈاکٹر, اس کا عمل لکھا جاتا ہے. وہ اجلہ, اس کی عمر لکھی جاتی ہے, 40 سال زندہ رہے گا, 50 سال رہے گا, 10 سال رہے گا, 5 سال رہے گا, اس کی عمر لکھی جاتی ہے. اور تیسری چیز وَرِزْقُهُ, اور بچے کی عمر لکھی جاتی ہے, کتنی عمر پائے, کتنی روزی پائے گا, اس دنیا میں کتنا رزق پائے گا, لکھپتی بنے گا کہ کروڑ پتی بنے گا, کٹیہار میں اس کے کتنے مکان ہوں گے, پورنیا میں کتنے مکان ہوں گے, کتنی پراپرٹی خریدے گا, سب کچھ لکھا جاتا ہے. اور چوتھی چیز لکھی جاتی ہے وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ, کہ وہ بچہ بدبخت ہوگا یا خوشبخت ہوگا, وہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا. یہ سب کچھ کب لکھا جاتا ہے, جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اس کا مطلب یہ ہوا ابھی ہم نے دنیا میں جنم نہیں لیا تھا, ابھی ہم دنیا میں نہیں آئے تھے, ابھی ماں کے پیٹ میں تھے اور ہماری روزی لکھی جا چکی تھی. کیوں ہائے توبہ مچاتے ہو میرے پیارے ساتھیوں, جتنی بھی محنت کر لو, محنت کرو, میں محنت سے منع نہیں کرتا, لیکن اگر حرام راستہ بھی اپناؤ گے تم تو اپنی مقدر سے زیادہ روزی تم نہیں پا سکتے ہو, جتنی روزی تمہارے مقدر میں لکھی اتنی مل کر کے رہے. اسی لیے اللہ قرآن کے 12ویں پارے کی پہلی آیت میں کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, زمین کے اوپر جتنے چوپائے ہیں, جتنے انسان ہیں, جتنے جانور ہیں, سب کی روزی روٹی ہم نے اپنے ذمے لے لی ہے. انسان کو بھی روزی دینے والے ہم, حیوان کو بھی روزی دینے والے ہم, جتنے جاندار ہیں سب کو روزی دینے والے ہم ہیں. اس دنیا میں بہت سارے ایسے جانور ہیں جو اپاہج ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے جانور ہیں جو اپنے گھونسلے میں پڑے رہتے ہیں, بہت سارے ایسے جانور ہیں وہ محنت نہیں کر سکتے, لیکن اللہ ان کو بھی کھلا رہا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزی روٹی اللہ دیتا ہے. روزی روٹی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ پہلی بنیادی بات یاد رکھو. دوسری بات, اگر کسی کو زیادہ پیسہ ملا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں اچھا ہو, اور کوئی غریب ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں برا ہو. ابو لہب کے بعد بہت پیسہ تھا, نبی کا چچا تھا ابو لہب, بہت پیسے والا تھا, بہت اسمارٹ تھا, بہت ہینڈسم تھا. او دنیا والوں, تم نے تو ہینڈسم ہونے کو, خوبصورت ہونے کو معیار بنایا ہے, تم نے پیسے کو معیار بنایا ہے, تم نے خاندان کو معیار بنایا ہے. ابو لہب کے پاس تینوں چیزیں ہیں, خاندان بھی بہت بڑا ہے, نبی کا چچا ہے, عبد المطلب کا بیٹا ہے, ہاشم کا پوتا ہے, بہت خوبصورت بھی ہے, بہت پیسے والا بھی ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے, تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب ہلاک ہو گیا اور ابو لہب نے جو کچھ کمایا تھا وہ سب برباد ہو گیا. تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو گئے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, نہ مال کوئی کام آیا نہ کمائی کسی کام آئی. تو دولت کا زیادہ ہونا میرے پیارے ساتھیوں یہ ضروری نہیں کہ اللہ کے یہاں آپ کو اتم بنا دے, اچھا بنا دے. اللہ کا سسٹم ہے دنیا میں, نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, ہم نے اپنے بندوں کی روزی روٹی کو بانٹا ہے, کسی کو لکھپتی بنایا, کسی کو کروڑ پتی بنایا, کوئی محلوں میں رہتا ہے, کوئی جھوپڑی میں رہتا ہے, کوئی 1,00,000 روپیہ روزانہ کماتا ہے, کوئی 100 روپے کے لیے بھی محنت کرتا ہے, کوئی
کوئی ٹالی چلا رہا ہے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی بیچارہ مکان بنا رہا ہے، لیبر کا کام کر رہا ہے، کوئی کمپیوٹر پر بیٹھ کے لاکھوں کروڑوں کما رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، یہ روزی روٹی اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ روزی روٹی کی بنیاد پر کوئی اچھا نہیں، کوئی برا نہیں، ہر انسان محنت کرے، اسٹرگل کرے، سنگرش کرے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ جو پیسے والا ہے وہی بہت عزت والا ہے اور جو غریب ہے وہ اللہ کی نظر میں حقیر ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں اگر عزت کا کوئی معیار ہے، پیسہ نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں عزت کا معیار آپ کا تقوی ہے، آپ کی دینداری ہے۔ میرے پیارے ساتھی، وقت بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور ہمارا جو ٹاپک ہے ابھی ہم نے شروع بھی نہیں کیا، جو بہت اہم ٹاپک ہے کہ روزی میں برکت کیسے ملے گی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اگر روزی میں برکت چاہیے، اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ وہاں سے روزی دے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتے آپ، اللہ وہاں سے روزی دے گا۔ تقوی پیدا کرو۔ آپ اگر گناہ کے کام کریں گے، شراب پیئیں گے، زنا کریں گے، جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچائیں گے، پھر آپ یہ امید مت رکھیے اللہ برکت دے گا آپ کو۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ برکت تبھی دے گا جب آپ اللہ کی بات مانیں گے، جب آپ متقی بنیں گے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ لوگ ایمان والے بن جائیں، اگر یہ متقی بن جائیں تو ہم آسمان سے اور زمین سے برکت کے دروازے کھول دیں گے ان کے اوپر۔ ایک صحابی، نام نوٹ کر لو، عبد الرحمن بن عوف، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ اللہ کے پیارے نبی نے نام لے لے کر کے مکہ کے مہاجروں کو اور مدینہ کے انصاریوں کو بھائی بھائی بنایا تھا۔ آپ نے عبد الرحمن بن عوف کو بھائی بنایا سعد بن ربی کا۔ سعد بن ربی انصاری صحابی ہیں، بہت پیسے والے صحابی ہیں، بہت کھجوروں کے باغات ان کے پاس ہیں۔ انہوں نے کہا ہے میرے بھائی عبد الرحمن، یہ میرے کھجوروں کے باغ ہیں، آ جاؤ میں بٹوارا کر دیتا ہوں، آدھا تم لے لینا آدھا میں لے لیتا ہوں، یہ میرے پاس دھن ہے، دولت ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں۔ اے عبد الرحمن، ابھی تم نئے نئے مدینہ میں آئے ہو، تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، تم کو گھر بھی بسانا ہے، تم کو پریوار بھی بنانا ہے۔ اے عبد الرحمن، میری 4 بیویاں ہیں، تم کسی ایک کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، 3 حیض کی عدت گزارنے کے بعد میری اس بیوی سے تم نکاح کر لینا، تمہارا گھر بھی بس جائے گا، تم کو بزنس بھی مل جائے گا، تم کو مکان بھی مل جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم ہوتے سوچتے فری میں نوکری بھی مل رہی ہے، چھوکری بھی مل رہی ہے، فری میں رشتہ بھی لگ رہا ہے، فری میں سب کچھ مل رہا ہے، مگر صحابہ بڑے خوددار تھے، بڑے غیرت مند تھے، بڑے عزت والے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا ہے میرے بھائی سعد بن ربی، اللہ تیرے مال میں برکت دے، اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے، مجھے تیری بیوی سے شادی نہیں کرنا، مجھے تیرا مال نہیں چاہیے۔ اے سعد بن ربی، میں تو بزنس مین آدمی ہوں، میں تو ویاپاری آدمی ہوں، میں تو کاروبار کرنے والا آدمی ہوں، مجھے بازار کا پتہ بتا دے۔ حضرت عبد الرحمن کو بازار کا پتہ بتایا گیا اور انہوں نے پنیر کا اور گھی کا کاروبار شروع کیا، اور پہلے چھوٹے پیمانے پر شروع کیا، پھر اللہ نے بہت برکت دی، ان کو کروڑ پتی ہو گئے، اور شادی کرتے ہیں، اور شادی کو بیوی کو مہر میں کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا اپنی بیوی کو مہر میں دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ سچے دل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، اگر تقوی کے ساتھ کام کریں گے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو روزی روٹی دے گا۔ میرے ساتھیو، اللہ برکت دے گا آپ کو۔ جب آپ کی زندگی میں تقوی ہی نہیں ہوگا، جب آپ کی زندگی گناہوں سے بھری ہوگی، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ میرے بندو، زمین میں جہاں پر بھی تم کو بگاڑ نظر آ رہا ہے، تباہی نظر آ رہی ہے، وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، برکت حاصل کرنے کا دوسرا راستہ، استغفار پڑھیے کثرت سے،
कसरत से अल्लाह ताला से तौबा कीजिए, अपने गुनाहों पर अल्लाह से माफी मांगिए, बार बार अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का इकरार कीजिए कि ऐ अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूं, बहुत गुनाह किए हैं मैंने, ऐ अल्लाह तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे। इसको उर्दू में भी बोल सकते हैं, इसको बंगला में भी बोल सकते हैं, और अरबी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। इसी को इस्तिगफार बोलते हैं, इसी को तौबा बोलते हैं। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन लज़िमल इस्तिगफारा, जो बार बार इस्तिगफार करेगा अल्लाह ताला हर तंगी से निकलने का रास्ता उसको देगा और ऐसी जगह से रोजी देगा वो सोच भी नहीं सकता। इमाम हसन बसरी के पास एक आदमी आया, उसने कहा इमाम साहब शादी के कई साल हो गए, औलाद नहीं हो रही है। कहा जाओ इस्तिगफार करो। दूसरा आदमी आया, इमाम साहब बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ा है। उन्होंने कहा जाओ इस्तिगफार करो। तीसरा आया, इमाम साहब नदी नाले सूख गए, पानी की बड़ी किल्लत हो गई है, फरमाया जाओ इस्तिगफार करो। चौथा आया, कहा इमाम साहब मेरे बागों में फल पैदा नहीं हो रहे हैं, बाग सूख गए मेरे। कहा जाओ इस्तिगफार करो। इमाम हसन बसरी के शागिर्दों ने पूछा इमाम साहब क्या बात है, हर आदमी के सवाल के जवाब में वही जवाब दे रहे, इस्तिगफार करो इस्तिगफार करो। फरमाया मैं ये जवाब अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं, ये कुरान का बताया हुआ जवाब है, ये कुरान का बताया हुआ नुस्खा है। कुरान के 29वें पारे में अल्लाह फरमाता है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहू काना गफ्फारा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं ऐ मेरी कौम के लोगों तुम अल्लाह से इस्तिगफार करो, तुम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगो, अल्लाह बहुत माफ करने वाला है। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, जब तुम अल्लाह से इस्तिगफार करोगे अल्लाह आसमान से जोरदार बारिश नाजिल फरमाएगा। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और अल्लाह तुमको माल भी देगा और औलाद भी देगा। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, और अल्लाह ताला तुम्हें बागात भी देगा और अल्लाह ताला तुम्हें नदियां और नहरें भी देगा। तो ये दूसरा नुस्खा है मेरे साथ, इस्तिगफार कीजिए कसरत से, अल्लाह आपको रोजी रोटी में बरकत देगा। रोजी रोटी में बरकत हासिल करने का तीसरा तरीका, नमाज की पाबंदी कीजिए। नमाज का बड़ा गहरा ताल्लुक है रोजी रोटी से। जब आप 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करेंगे तो अल्लाह ताला आपसे राजी होगा, और जब अल्लाह ताला आपसे राजी होगा तो आपको किसी और का मोहताज नहीं बनाएगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वअमुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी नमाज की पाबंदी करो। ला नसअलुका रिज़्का, और ए नमाज पढ़ने वाले तू ये मत समझना कि हम नमाज के जरिए तेरी रोजी रोटी का नुकसान करना चाहते हैं, हम तुझसे रोजी नहीं मांगते। नहनु नरज़ुकुका, हम तो खुद तुझको रोजी देते हैं। हमारा क्या हाल है, दुकान खोल के बैठे, अजान हो रही है हय्या अलस सलाह की, हमारी दुकान चल रही है, हम दुकान बंद करने को तैयार नहीं है, हमारा नुकसान हो जाए। हम बिजनेस कर रहे हैं, कस्टमर आ गया, नमाज को हमने किनारे कर दिया, पहले कस्टमर को देख रहे। नमाज इतनी हकीर चीज है, इतनी मामूली चीज है? नहीं मेरे साथी, नमाज का टाइम आ जाए तो अपने बिजनेस से कह दो तू साइड हो जा, अपने कारोबार से कह दो तू किनारे हो जा, अपनी दुकान से कह दे तू किनारे हो जा। इसलिए कि अल्लाह के नेक बंदों की पहचान क्या है? फरमाया रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतु वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाह। अल्लाह के नेक बंदे कारोबार तो करते हैं, बिजनेस तो करते हैं, मगर उनका कारोबार उनको नमाज से गाफिल नहीं करता, उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता। वह इकामिस सलाह, वो नमाज भी कायम करते हैं, वह ईताई ज़का, वो ज़कात भी देते हैं। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अब्सार। अल्लाह के नेक बंदे कयामत के दिन से डरते हैं जिस दिन आंखें अपनी जगह नहीं रहेंगी और कलेजे अपनी जगह नहीं रहेंगे।
ابھی آپ نے خبر سنی انڈیگو کی 500 سے زیادہ فلائٹیں کینسل ہو گئی ایک دن میں. کتنے لوگوں کو جانا ہے کہیں سے کہیں. ایک خبر تو آئی کہ ایک لڑکا لڑکی کی شادی ہونے والی ہے, دلہا کو دلہن کے پاس جانا ہے, شادی کو پوسٹ پون کرنا پڑا. کہیں کسی کو ایگزام دینے جانا ہے, کہیں کسی کو انٹرویو دینے جانا ہے, ایئرپورٹ پر لوگ بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہیں اور انڈیگو کے کاؤنٹر پہ کوئی ان کو جواب دینے والا نہیں ہے. یہ ذرا سے ایئرپورٹ پر, اور ایئرپورٹ پہ کون لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ, پیسے والے لوگ ہوتے, زیادہ تر تو وہی ہوتے ہیں. لیکن ذرا سی فلائٹ کینسل ہوئی تو ایئرپورٹ پر لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ نفسی نفسی کا عالم ہو گیا, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ذرا سوچو جب دنیا کے ایئرپورٹ پر فلائٹیں کینسل ہو جائیں, یہ منظر آ جاتا ہے, تو قیامت کے دن کا منظر کیا ہوگا؟ اذا الشمس کوورت, جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. واذا النجوم انکدرت, جب ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی. واذا الجبال سیرت, جب بڑے بڑے پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا. وَإِذَا الْإِشَارُ اُطِّلَتْ, جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کو لوگ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, جب جنگلی جانور ایک جگہ سب اکٹھا ہو جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, اور جب سمندروں کا پانی کھولا دیا جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, اور جب لوگوں کا گروپ بنا دیا جائے گا, نیک لوگوں کا الگ گروپ, برے لوگوں کا الگ گروپ, نمازیوں کا الگ گروپ, بے نمازیوں کا الگ گروپ بنا دیا جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اور جب جس بچی کو زمین میں گاڑا گیا تھا, جس بچی کو دنیا میں مارا گیا تھا, اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ اے معصوم بچی تجھے کس اپرادھ کی سزا دی گئی. قیامت کا دن ہوگا میرے ساتھ. جو نماز پڑھتا ہے اس کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں, اگر اپنی روزی روٹی میں برکت چاہتے ہو تو نماز پڑھو. اور ایک جملہ میرا اور نوٹ کر لو, نماز کو نماز کی طرح پڑھو. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے نمازی 4 ٹائپ کے ہوتے ہیں, ٹھاٹ کے ہوتے ہیں, 8 کے ہوتے ہیں, 360 کے ہوتے ہیں, اور کھاٹ کے ہوتے ہیں. کسی نے پوچھا مولانا کیا مطلب؟ کہا ٹھاٹ کے وہ ہوتے ہیں جو 5 ٹائم کے نمازی ہوتے ہیں, 8 کے وہ ہوتے ہیں جو جمعہ مسجد میں آتے ہیں, جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں, اور 360 کے وہ ہوتے ہیں جو عید کی اور بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں. اور فرمایا کھاٹ کے وہ ہوتے ہیں جو کسی کے جنازے میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ یہ 4 ٹائپ کے نمازی ہوتے ہیں, تم فیصلہ کر دو تم کون سے نمازی ہو. وہ لوگوں, نمازی بننا ہے تو ٹھاٹ کے نمازی بنو, 5 ٹائم کے نمازی بنو, اور نماز کی ایسی چنتا ہو تم کو جیسے موبائل کی چنتا ہوتی ہے. موبائل ذرا سا ڈسچارج ہو جائے, عبد الغفار صاحب پریشان ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں کس کا کال آیا ہوگا, کس کا میسج آیا ہوگا, جلدی سے چارجر تلاش کرتے ہیں, چارجر نہیں ملے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے, میرا موبائل جلدی سے آن ہو جائے. جیسے تم کو موبائل کی چنتا ہے, جیسے تم کو اپنے کال کی چنتا ہے, اپنے میسج کی چنتا ہے, اس سے زیادہ تم کو نماز کی چنتا ہونی چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ خوش نصیب بندوں کو عرش کا سایہ دے گا. ان خوش نصیب بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو, جس کو نماز کی چنتا ہو. اور نماز, اپنے بچوں کو بھی نماز کا عادی بناؤ میرے ساتھ. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مورو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7, جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو, اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو تم ان کی پٹائی کرو. تو یہ تیسری چیز ہے نماز کی پابندی. چوتھی چیز, روزی روٹی میں اگر برکت حاصل کرنا ہے, چوتھا کام کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے خالی کرنا ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے
تفرغ لعبادتی، اے میرے بندے تو عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالی کر دے. جب تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالی کر لے گا، جب تو میری عبادت کے لیے ٹائم نکالے گا، تو اے میرے بندے ملأت صدرک غنا، میں تیرے دل کو مالداری سے بھر دوں گا، میں تجھے دل کا امیر بنا دوں گا، میں تجھے دل کا مالدار بنا دوں گا. معاف کرنا میرے بھائی، زیادہ پیسہ ہونا مالداری نہیں ہے، زیادہ پیسہ ہونا مالداری نہیں ہے. بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو بھی رات میں نیند نہیں آتی، ان کو نیند کی دوا لینی پڑتی ہے. بہت پیسہ ہے، شوگر کی بیماری ہے، میٹھا نہیں کھا سکتے، چکن نہیں کھا سکتے، مٹن نہیں کھا سکتے. اس کا مطلب دولت سے آپ سب کچھ نہیں خرید سکتے. لہذا اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الغنا عن کثرت العرض، زیادہ پیسہ ہونا اور زیادہ سامان ہونا یہ مالداری نہیں ہے. ولکن الغنا غنى النفس، انسان کا دل غنی ہو، انسان دل سے مالدار ہو، یہ اصل مالداری ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالی کر لے میرے بندے، میں تیرے دل کو غنی بنا دوں گا، تیرے دل کو سکون کی دولت دے دوں گا، تیری غریبی کو دور کر دوں گا. اور اگر ہائے دنیا میں تو لگا رہے گا، صرف دنیا کے چکر میں تو لگا رہے گا، تو میں تیرے دل کو بے سکونی سے بھر دوں گا اور تیری غریبی کو اور بڑھا دوں گا. اور آگے بڑھیے، روزی روٹی میں اگر برکت حاصل کرنا ہے ایک کام اور کرنا پڑے گا، غریبوں کی مدد، مسکینوں کی مدد، یتیموں کی مدد کرنی پڑے گی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انما ترزقون بضعفائکم، تم کو جو روزی ملتی ہے کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہے. دو بھائی تھے اللہ کے نبی کے دور میں، ایک بھائی کام دھندا کرتا تھا، دوسرا بھائی نبی کے پاس آ کر کے تعلیم حاصل کرتا تھا. جو بھائی کام دھندا کرتا تھا ایک مرتبہ وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اپنے اس بھائی کی شکایت کرنے لگا، یہ تو کوئی کام دھندا نہیں کرتا ہے، یہ تو بیٹھ کر کے آپ کے پاس قرآن سیکھ رہا ہے، حدیث سیکھ رہا ہے، نبی کا دین سیکھ رہا ہے. وہ اپنے اس بھائی کی شکایت کرنے لگا اور اپنی واہواہی کرنے لگا. اللہ کے نبی نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، لعلک ترزق بہ، ہو سکتا ہے کہ تم کو روزی اسی کی وجہ سے مل رہی ہو. یہ غریب ہے، یہ کمزور ہے، لیکن دین کا کام کر رہا ہے، دین کا علم حاصل کر رہا ہے، اس کو تم حقیر نہ جانو، اس کو تم معمولی نہ سمجھو. ہو سکتا ہے کہ اسی کی وجہ سے اللہ تمہاری روزی میں برکت دے رہا ہے. لہذا اگر دولت میں برکت چاہیے تو وہ والا مزاج مت بناؤ، چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، وہ مزاج مت بناؤ. دولت ملی ہے، غریبوں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، بھائیوں پر خرچ کرو، ماں باپ پر خرچ کرو، خرچ کرو میرے پیارے ساتھ. اللہ تعالی قرآن میں ہم سے کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، میرے بندو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس کے پہلے کہ موت آ جائے. فَيَقُول، اور انسان کہے رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے اللہ کاش کہ تم مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، کاش کی تھوڑا سا ٹائم دے دے، فَأَصَّدَّقَ، میں صدقہ کر لوں، میں خیرات کر لوں، وَأَكُن من الصالحین، اور میں بھی نیک بن جاؤں. لیکن مرنے کا ٹائم آ گیا تو اب ایک منٹ کی بھی فرصت، آپ کو ایک پل کی فرصت بھی نہیں ملے گی. میرے پیارے ساتھیوں، اس سے پہلے کہ موت آ جائے زندگی میں تندرستی کی حالت میں، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، جو انسان تندرستی کی حالت میں کرے، مال کی محبت اس کے دل میں ہے، اس کو مالداری کی امید ہے، غریبی کا ڈر ہے، اس عالم میں جو انسان صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ کو وہ دان، وہ پن، وہ صدقہ اللہ کو. اور آگے بڑھیے، روزی روٹی میں اگر برکت حاصل کرنا ہے لوگوں کو کھانا کھلائیے، مہمان نوازی کیجیے. مہمان نوازی کرنے سے بھی گھر میں برکت آتی ہے. اللہ قرآن کے 29ویں پارے میں کہتا ہے، اور آج جمعہ کا دن تھا، آپ نے فجر کی نماز اگر پڑھی ہوگی، فجر کی نماز میں امام صاحب نے دوسری رکعت میں یہ آیت آپ کو سنائی ہوگی. اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
میرے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جب کھانا کھلاتے تو کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تم سے تعریف سننے کے لیے کھانا نہیں کھلا رہے ہیں، ہم تھینک یو سننے کے لیے، ہم جزاک اللہ خیر سننے کے لیے تم کو کھانا نہیں کھلا رہے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تم کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ کھانا کھلاؤ لوگوں، آپ کے دسترخوان پہ کچھ لوگ آ کے بیٹھے اور آپ کے ساتھ کھانا کھائیں تو کھانا گھٹے گا نہیں، اللہ اور برکت دے گا میرے پیارے صاحب۔ اللہ کے نبی جب مدینہ پہنچے تو ایک صحابی جن کا نام عبداللہ بن سلام تھا، وہ یہودی تھے پہلے، وہ کہتے جب اللہ کے نبی مدینہ میں آئے تو پہلا جملہ جو میں نے نبی کی زبان سے سنا تھا، کیا سنا تھا؟ ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو بڑھاؤ، سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتوں کو جوڑو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور راتوں کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، تم اطمینان کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ پتہ یہ چلا کہ لوگوں کو کھانا کھلانے سے بھی گھر میں برکت آتی ہے میرے پیارے سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون نہیں جانتا، بڑے مہمان نواز تھے۔ ایک بار فرشتے ان کے پاس آئے اور فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے، اسمارٹ اور ہینڈسم لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے، اور فرشتے آ کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہاں سے آئے ہو، میرے ریلیشن کے ہو کہ نہیں ہو، بس اتنا پتہ لگا مہمان آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فراغ الی اہلہ، ابراہیم دوڑے دوڑے گھر والوں کے پاس گئے، فجاء بعجل حنیذ، اور بھنا ہوا بچڑے کا گوشت لے کے آئے۔ پتہ یہ چلا کہ مہمان نوازی میں سب سے بیسٹ آئٹم کون سا ہے؟ آلو گوبھی کی سبزی نہیں ہے، کیا ہے؟ گوشت ہے۔ گوشت سے بہترین مہمان نوازی نہیں ہو سکتی، سب سے بہترین آئٹم کیا ہے؟ گوشت کا آئٹم۔ اب یہ الگ بات ہے آپ کے ہاں گوشت کا مطلب خالی نارمل گوشت ہے، گوشت سے بھی بہت کچھ بن سکتا ہے۔ تو گوشت لے کے آئے، بھنا ہوا گوشت لے کے، فرائی کر کے لے کے آئے۔ اب وہ جب گوشت لے کے آئے تو فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کھاؤ بھائی، ان کو کیا پتا کہ لوگ فرشتے ہیں، فرشتے ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے، نہیں کھا رہے۔ اس زمانے میں اگر مہمان گھر میں آئے اور کھانے کو ہاتھ نہ لگائے تو لوگ سمجھ جاتے تھے یہ مہمان نہیں دشمن بن کے آیا ہے۔ حضرت ابراہیم ڈر گئے، کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ کہنے لگے الا تاکلون، کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا انا رسول ربک، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں۔ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب اتارنے کے لیے آئے ہیں۔ اے ابراہیم، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں اور ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا مہمان کو کھانا کھلانا ہو تو خود کھلانا چاہیے، اور مہمان کو رکھ کر کے بار بار پریشر ڈالنا چاہیے کہ کیوں نہیں کھا رہے ہو۔ یہ طریقہ سکھایا مہمان نوازی کا حضرت ابراہیم نے۔ آج تو دو چار مہمان گھر میں آ جائیں ہماری بیگموں کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں، یہ کہاں کی مصیبت ہمارے گھر میں آ گئی۔ آج کی عورتیں معاف کرنا مہمان نوازی میں بہت پیچھے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ نبی کے دور میں ایک مہمان آیا، نبی نے اپنے گھر میں پتہ لگوایا کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ ہے۔ نبی کی 9 بیویاں تھی، کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ نبی کی ساری بیویوں نے کہہ دیا اے اللہ کے نبی آج ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو کے اپیل کرتے ہیں من یضیف ضیفنی ھذہ اللیلہ، میرے اس مہمان کو کون اپنا مہمان بنائے گا، آج کی رات کون کھانا کھلائے گا؟ حضرت ابو طلحہ کھڑے ہوئے، اے اللہ کے نبی آپ کے مہمان کو میں کھانا کھلاؤں گا۔ گھر آئے، بیوی سے کہا ہے میری بیوی میں نبی کے مہمان کو لے کے آیا ہوں، نبی کا مہمان ہمارا مہمان بن کے آیا ہے، کھانا نکالو۔ بیوی نے کہا تھوڑا سا کھانا ہے، بچوں کے کھانے بھر کا کھانا ہے، بچے کھائیں گے تو ہم بھوکے رہیں گے، ہم کھائیں گے بچے بھوکے رہیں گے، مہمان کو کیسے کھلائیں؟ کہا ایک کام کرو
नबी का मेहमान लेके आया हूं, खाली पेट तो वापस नहीं कर सकता। एक काम ये करो, बच्चों को बहला फुसला के सुला दो, मैं मेहमान को लेके आता हूं। प्लेट मेहमान के सामने भी रख देना, मेरे सामने भी रख देना। मैं मेहमान सारा खाना मेहमान की प्लेट में डाल दूंगा, अपनी प्लेट खाली रख लूंगा और झूठ मूठ का मुंह चलाऊंगा। मेहमान समझेगा मैं भी खाना खा रहा हूं, मेरा मेहमान का पेट भर जाएगा, समझो हमारा पेट भर गया। अल्लाह। साहबी अबू तलहा मेहमान को लेके आए और इसी तरीके पर अमल किया। सारा खाना मेहमान की प्लेट में डाला और खुद की प्लेट को खाली छोड़ दिया, खुद भूखे रह गए, मेहमान को खाना खिलाया। अगले दिन सुबह जब अल्लाह के नबी के पास पहुंचे, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अबू तलहा, तुम्हारे जैसे लोगों के बारे में कुरान की आयत नाजिल हो गई है, वयूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं जो अपना हक कुर्बान करके दूसरों की मदद करते हैं। मेहमान नवाजी करो मेरे प्यारे साथ, इससे भी आपकी रोजी रोटी में बरकत आएगी। और आगे बढ़िए, रोजी रोटी में अगर बरकत हासिल करना है, अपने रिश्तेदारों का पता लगाइए। अगर आप सिकोरना में रहते हैं, अगर आपकी कुछ रिश्तेदारी प्राणपुर में, कुछ रिश्तेदारी कटिहार में है, कुछ रिश्तेदारी मनिहारी में है, आप अपने रिश्तेदारों को पता कीजिए। अगर उनको कोई जरूरत है, उनकी जरूरत पूरी कीजिए, उनके सुख में काम आइए, दुख में काम आइए। इसको शरीयत में कहते हैं सिला रहमी। और जब आप सिला रहमी करेंगे तब आपकी रोजी रोटी में बरकत होगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तअल्लमू मिन अंसाबिकुम मा तसिलून बिही अरहामकुम। ओ लोगो, अपने रिश्तेदारों के बारे में जाना करो, पहचाना करो। आप तो गांव के रहने वाले हैं, बनारस जैसे शहर की मैं बात करता हूं, और 2 कदम और आगे बढ़ो, आज कलकत्ता आप चले जाएं, आप दिल्ली चले जाएं, आप मुंबई चले जाएं, जो बड़े बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज हैं, वहां बड़े बड़े फ्लैट में लोग रहते हैं। और एक फ्लैट में रहने वाला अपने पड़ोस के फ्लैट में कौन जिंदा हो रहा है, कौन पैदा हो रहा है, कौन मर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं रखता है। शहरों की जिंदगी ऐसी होती है मेरे साथियों, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। कौन मेरा रिश्तेदार है, किसके घर में मैयत पड़ी है, ना उसके जनाजे में जाते हैं, ना उसकी कफन दफन में शरीक होते हैं। इस्लाम की ये तालीम नहीं है मेरे प्यारे साथियों। जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके करीबी लोग हैं, आप उनके सुख दुख में शामिल होइए, उनकी शादियों में जाइए, वो मर जाएं, उनका इंतकाल हो जाए, उनके जनाजे में जाइए और वहां जाकर के आप उनके काम आइए। इसको सिला रहमी बोलते हैं। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम ऐसा करोगे उससे नतीजा क्या निकलेगा, उससे फायदा क्या मिलेगा? फ़इन्नहा महब्बतुन फिल अहली, इससे परिवार में मोहब्बत पैदा होगी। व मनसातुन फिल असरी, और तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा। व मसरातुन फिल माली, और माल में बरकत होगी, पैसे में बरकत होगी। और आप एग्जाम्पल देख लीजिए, आप अपने गांव में देख लीजिए, कोई हाजी साहब थे, कोई सेठ जी थे, कोई गांव के मुखिया जी थे, बहुत गरीबों की मदद करते थे, आज मरने के बाद भी लोग उनको याद करते हो, लोग याद करते हैं। और जब आप अपने रिश्तेदारों के काम आएंगे तो वो रिश्तेदार आपको दुआएं देंगे, और वो दुआएं जब आपको देंगे मेरे प्यारे साथियों, तो अल्लाह आपके माल में बरकत देगा। जब आप ज़कात निकालें, जब आप दान करें, सदका करें, खैरात करें, तो पहले अपने करीब के रिश्तेदारों के, अपने खानदान के लोगों को तरजीह दें। अगर आपके करीबी लोगों में, खानदान के लोगों में कोई जरूरतमंद है, पहले आप उसको सदका खैरात दें, पहले उसको दान दें, पहले उसको ज़कात दें। जब आप अपने करीबी लोगों को ज़कात देंगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अपने रिश्तेदार को जब आप सदका करेंगे तो डबल सवाब मिलेगा, सदका करने का भी सवाब मिलेगा और आपको सिला रहमी करने का भी सवाब मिलेगा। और आगे बढ़िए, रोजी रोटी में बरकत हासिल करने का एक और तरीका शरीयत ने बताया। दुआ कीजिए अल्लाह से, और मैं 2 दुआएं आपको सिखा रहा हूं, दोनों दुआओं को याद कर लीजिए। पहली दुआ अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने दामाद हजरत अली को सिखाई थी।
اور حضرت علی سے کہا تھا کہ اے علی، اگر تیرے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو جائے اور تو یہ دعا پڑھے گا، اللہ تیرے قرضے کو دور کر دے گا۔ کون سی دعا ہے؟ غور سے سننا مسلمانوں، اس دعا کو یاد کر لینا۔ اگر آپ روزی روٹی سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، سارے طریقے آزما لینا اور ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھنا، اللہ ضرور برکت دے گا۔ کیا دعا سکھائی اللہ کے نبی نے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ اتنا حلال دے دے جو میرے لیے کافی ہو جائے۔ اے اللہ حلال کی روزی اتنی دے دے مجھے حرام کی ضرورت نہ پڑے۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اتنا مالدار کر دے کہ تیرے سوا کسی اور کے در پہ جانا نہ پڑے۔ اپنا محتاج بنانا، کسی اور کا محتاج مت بنانا۔ بڑی پیاری دعا ہے، اللہ کے نبی نے حضرت علی کو سکھائی تھی میرے ساتھیوں۔ دوسری دعا جو اللہ کے نبی نماز میں پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنے سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی کے فتنے سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں موت کے فتنے سے۔ اللہم انی اعوذ بک من المعثم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہوں سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرضوں سے۔ قرضے سے بھی اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے۔ بہت ایمرجنسی ہو تبھی انسان کو قرضہ لینا چاہیے، ورنہ قرضہ لینے والے کی زندگی جھوٹ والی زندگی بن جاتی ہے، بار بار اسے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، جھوٹا وعدہ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے قرضے سے اللہ کی پناہ مانگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ روزی روٹی میں برکت چاہتے ہیں تو آپ کو دعا کا سہارا بھی لینا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ رزاق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، رزق کی کنجیاں اس کے پاس ہیں۔ آپ محنت کیجئے، آپ کاروبار کیجئے، لیکن اس اللہ سے بھی دعائیں کرتے رہیے میرے ساتھ۔ روزی روٹی میں برکت حاصل کرنا ایک اور چیز بتا رہا ہوں، نوٹ کر لو اس کو۔